السلام علیکم، میں ہوں سلیم اللہ خان اور آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز میں، چاہے انسان ہو یا دنیا کا کوئی سا بھی چیز ہو جسے قدرت نے پیدا کیا ہے، اس میں دیکھیں، اس میں حسن اور اس میں خوبصورتی ترتیب کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ قدرت نے ہر چیز کو ایک پراپر ترتیب اور پراپر پیٹرن سے اس کی تخلیق کی ہے، جس کی وجہ سے اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ دنیا کی کسی بھی ایسی جگہ، کسی ایسے حصے کو دیکھیں جہاں کے جنگلات، جہاں کے بہتے ہوئے آبشار اور جہاں کے بہتے ہوئے دریا اور گلیشیئرز ایک پراپر اور ایک مینٹینڈ سسٹم کے ذریعے آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ایریا کی خوبصورتی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی انسان میں اگر خوبصورتی دیکھیں، حسن دیکھیں انسان کا، تو اگر انسان کے جسم کا کوئی بھی پارٹ اپنی پراپر جگہ سے ڈسپلیس ہو تو اس کی تمام خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ فار انسٹنس، اگر اس کے ناک میں کوئی فالٹ ہے تو اس کے پورے جسم کی جو خوبصورتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ارینجمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ میں کوئی فالٹ ہے، ہلکا سا اپنی جگہ سے ڈسپلیسڈ ہے، تو اس انسان کی پوری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے، ڈیمولش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایک پراپر ارینجمنٹ اور ترتیب ہو تو انسان کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری جہاں کو اور اس میں جتنے بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، کریچرز، ایسے ہی پیدا کیا، کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی پرنسپل سے نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایون کہ چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، انسان یا جانور ہوں، سب کے لیے ایک پراپر سسٹم اور ایک پراپر ترتیب ان کے لیے آلریڈی آرگنائز کیا ہوا ہے۔ اگر اس سسٹم اور اس آرگنائزیشن کے تحت وہ سارے مخلوقات چل رہے ہیں تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اگر اس میں کہیں بھی کسی بھی حصے میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی میں جو ہے نا ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میرا یہاں ڈسکس کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی اور انسان کی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں پرو ایکٹیو بنتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کے تمام امپورٹنٹ گولز کو، تمام امپورٹنٹ کام کو وہ آلریڈی پرائیورٹائز کرتا ہے، اپنی ترجیحات کو پہلے ہی وہ ترتیب دیتا ہے انسان، تو اس کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گولز کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی میں یعنی کہ وہیں اسٹرگلنگ فیز میں ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں بہت کچھ حاصل کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پوری زندگی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لیکن لاسٹ تک وہ اسی اسٹرگلنگ فیز میں ہی رہتے ہیں، کسی بھی حصے میں اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زندگی کے امپورٹنٹ کام، امپورٹنٹ گولز اور ٹاسک کو صحیح وقت پر پرائیورٹائز نہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری زندگی وہ لوگ ٹائم اور اسپیس کے باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں جتنا ٹائم کمانے کے لیے لگانا ہے اور جس جگہ میں وہ انہیں کام کرنا ہے، وہ لوگ اس ٹائم اور اسپیس کے باؤنڈری سے پوری زندگی فارغ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر ہیں ٹم فیرس، اس کی ایک مشہور کتاب ہے دا 4 آور ورک ویک۔ اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان زمان اور مکان کی باؤنڈری سے کیسے انسان آزاد ہو سکتا ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے باؤنڈری سے انسان اپنے آپ کو کیسے آزاد کروا سکتا ہے، کیسے وہ فریڈم حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ انسانی زندگی کے 3 امپورٹنٹ فیزز کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے امپورٹنٹ گولز کو اس طرح سے پرائیورٹائز کریں کہ وہ ہر ایک فیز میں
آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ کام ہیں وہ پراپر وقت میں کمپلیٹ ہوں تو آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہوگا، آپ کی زندگی بہت خوبصورت بنے گی، اور آپ زندگی گزاریں گے نہیں، آپ زندگی کو جئیں گے۔ زندگی کو گزارنے اور جینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ زندگی گزارنا آپ رو کے گزاریں یا ہنس کے گزاریں، دن گزر جاتا ہے، لیکن جینے کا مطلب ہے جس طرح آپ چاہتے تھے زندگی گزارنا، اور زندگی گزارنے کا مطلب بس گزارنا ہی ہے۔ زندگی کے 3 امپورٹنٹ فیزز کے ساتھ زندگی میں 3 امپورٹنٹ ایسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 نعمتوں کو بیک وقت کسی بھی انسان کو نہیں دیتے، یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان تینوں نعمتوں کو پرووائڈ نہیں کرتے کسی بھی انسان کو۔ ٹائم، انرجی اینڈ منی، یعنی کہ وقت، طاقت اور پیسہ، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایک ہی وقت میں سارے پرووائڈ نہیں کرتے۔ ہم یہاں پہ ان لوگوں کی بات بالکل نہیں کرتے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، جن کے پاس ٹائم، پیسہ اور وقت سبھی موجود ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کی کبھی بات نہیں کرتے۔ ہم میجارٹی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرگلنگ فیز سے گزرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان تینوں فیزز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ٹائم، انرجی اور منی بیک وقت کیسے ان کو پرووائڈ نہیں ہوتا۔ زندگی کے 30 ایئرس تک یعنی 30 سال تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کا اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے، یعنی اس فیز میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا اسٹرگل کرتے ہوئے، اسٹرائیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنا، پھر کسی کاروبار کی شروعات یا کسی جاب کی تلاش یا جاب کا اسٹارٹنگ۔ اس فیز میں ہر انسان کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، انرجی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوتا، وہ ہے منی۔ یعنی ان 30 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں یعنی کہ میجارٹی لوگوں کے پاس طاقت، انرجی بھی پوری ہوتی ہے، باڈی فل کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہ جو فیز ہے، اس فیز میں 2 چیزیں ٹائم اور انرجی موجود ہے، لیکن منی یعنی کہ ویلتھ اس فیز میں موجود نہیں ہوتا۔ پھر 30 ایئرس سے لے کر 60 ایئرس تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے 30 ایئرس کا، اس میں پیسہ بھی ہوتا ہے، انسان پیسہ بھی کما لیتا ہے بہت سارا، اور اس میں انرجی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوتا، وہ ہے ٹائم۔ یعنی کہ اس فیز میں انسان اتنا مگن ہوتا ہے اپنے کاموں میں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں۔ تو 30 ایئرس سے لے کر 60 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں انسان کے پاس ٹائم موجود نہیں ہوتا، صرف اس کے پاس انرجی اور اس کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو جینے کے لیے ایک خاص وقت اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ وہ باہر نہیں جا سکتا، وہ اگر کسی کنٹری کا وزٹ کرنا چاہے تو وہاں نہیں گھوم سکتا، اور اسی طریقے سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم اگر اسپینڈ کرنا چاہے تو وہ اسپینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے پروفیشنل لائف میں، بزنس یا جابس میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 60 ایئرس سے لے کر 90 ایئرس کے ٹائم فریز میں انسان کے پاس ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ 60 ایئرس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ ہے انرجی۔ یعنی 60 سال کے بعد انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اگر زندگی کو جینا چاہے، انجوائے کرنا چاہے، یعنی کہ تو وہ صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی باڈی اس وقت صرف اس سے ریلیکسیشن چاہتی ہے کہ وہ ریلیکس کرے، آرام کرے، نہ کہ وہ انجوائے باہر گھومے، انجوائے کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 فیزز ہیں انسان کی زندگی کا، وہ ہر ایک انسان جو ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزرتے ہوئے اس ایج تک پہنچ جاتا ہے 90 ایئرس تک،
اس ہر ایک شخص کو ان تینوں فیزز میں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آلریڈی پریارٹائز کریں، آلریڈی اپنے ترجیحات کو سیٹ کریں کہ وقت سے پہلے ہی ہم ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے اس بانڈیج سے فارغ ہونا ہے کہ 60 سال تک انتظار کریں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو پھر ہم آرام کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم ریلیکس کر لیں گے، اس کے بعد جو ہم نے ایکسٹرا ہم نے اگر دنیا میں گھومنا ہے تو وہ کر جائیں۔ تو ٹم فیرس بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ آئیڈیا دے رہا ہے، دی کنسیپٹ آف ریٹائرمنٹ ایٹ دا ایج آف 40۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو کم از کم دنیا کے تمام ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بالکل فارغ کرنا چاہیے، تاکہ بقایا جو زندگی ہے وہ آپ جی سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کمانے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی پوری زندگی آپ اس پہ لگا رہے ہیں، کماتے کماتے 60 سال کی عمر تک پہنچ گئے اور اس کے بعد آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ آپ اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ صرف کمائیں، کھائیں اور کھلائیں۔ آپ کا اس دنیا میں موجود ہونا یعنی کہ یہ آپ ہی پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو یعنی کہ انجوائے کیا ہے اس ٹائم پیریڈ کو، یعنی کہ اپنے لیے کمانا یا اپنے پیٹ پالنا یا اپنے جو ماتحت ہیں سب آرڈینیٹس ان کے لیے کرنا، صرف یہ نہیں ہے انسان کی زندگی میں، بلکہ انسان کو زندگی جی کے گزارنا ہے۔ تو اگر 60 سال تک ریٹائرمنٹ کی ایج تک ہم انتظار کرتے رہیں گے تو اس کے بعد کوئی زندگی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، مطلب پیدا ہوں گے اور اس کے بعد صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 40 سال کی عمر تک ہمیں اپنے دنیا سے فراغت حاصل کرنا چاہیے۔ کم از کم 40 سال کی عمر تک جتنا پیسہ کمانا ہے آپ محنت کر لیں، کما لیں، جو کچھ کرنا ہے کر جائیں۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں ٹائم اینڈ اسپیس کے باؤنڈری سے فارغ ہو جائیں۔ آپ کو 9 سے 5 بجے تک کا ٹائم، جاب کا ٹائم، یعنی کہ 60 سال کی عمر تک اس چکر میں سائیکل اور سرکل میں گھومتے رہنا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ ایک پرٹیکولر پلیس میں بیٹھ کر کام کرتے رہنا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ جب تک کوئی شخص ٹائم اینڈ اسپیس کے باؤنڈریز سے آزاد نہیں ہوگا، وہ شخص کبھی بھی زندگی کو نہیں جی سکتا، بلکہ صرف زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اس کنسیپٹ کو اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کیجئے۔ وقت سے پہلے اپنے ٹائم، انرجی اور ویلتھ کو یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے پرائرٹائز کر کے کہ کس لمٹ تک مجھے پیسہ کمانا ہے اور کس لمٹ تک مجھے معلوم ہے کہ میری باڈی کی انرجی کم ہو جائے گی، وہاں کے بعد اسٹاپ کرنا ہے مجھے اور پھر میں نے اپنی زندگی کو جینا ہے۔ تو وقت سے پہلے ان تمام ترجیحات کو اگر ہم سیٹ کریں تو ہم ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، صرف گزار نہیں سکتے ہیں۔